अस्सलाम वालेकुम। राइड ऑन विद जैन आपकी खिदमत में एक नए विलाग के साथ हाजिर है जनाब। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन ड्राइव पर आपको राइड क्यों नहीं मिलती है। ये अक्सर लोगों के साथ मसला होता है कि वो कहते हैं कि भाई हमने तो यार राइड के लिए जो है ना हम राइड लगाते हैं, हमें तो राइड नहीं मिलती है। तो राइड कैसे मिले? आप राइड लेना ही नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं मिलती है राइड? मैं अभी के टाइम 2 राइड लगा के बैठा हुआ हूँ। ये मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट कोशिश करता हूँ देने की, आप देख लीजिए। देखिए भाई, मैं एक आपको बात बताता हूँ। आपको जब भी पैसेंजर रिक्वेस्ट करे, फर्ज करे आपको ये सूट नहीं करता है, आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का खर्चा ज्यादा है और आप चाहते हैं कि भाई अब इसको कैसे मैं एक्सेप्ट करूं, गाड़ी का खर्चा तो ज्यादा है। अब पैसेंजर ढूंढना आपका काम है। आपको पैसेंजर जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाई है, तो ये आपके लिए बड़ी एक एफर्ट हो सकती है। आपका ये पैसा डबल हो सकता है। वो कैसे, मैं आपको ये सारा समझाता हूँ। अभी मेरी बात सुनिए। आपका एक तो पैसेंजर के साथ अखलाक का अच्छा होना आपके लिए ज़रूरी है, और पैसेंजर को आपको ये यकीन दिलाना चाहिए कि आप पैसेंजर के लिए काम करते हैं और आप उसका एहतराम करते हैं। आपने उसकी राइड जो उसने रिक्वेस्ट भेजी आपको, आपने उसका भी एहतराम किया। इसका क्या एक फार्मूला क्या है कि कैसे पैसेंजर को लगेगा कि आप एक अच्छे बंदे हैं, आपकी नीयत भी बेईमान नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो आपकी नीयत एक तो ठीक होनी चाहिए और तवक्कल होना चाहिए आपका अल्लाह पर, कि आप एक रोज़ी के सिलसिले के लिए अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, आप वो काम करें कि आपको रोज़ी आए। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग ना कोशिश करें कि आपके पास जो पैसेंजर आए, आपने उसका कैसे फार्मूला है जो एहतराम करना है। आपने सीधा फोकस रखना है अपनी ड्राइव के ऊपर। आपने बिल्कुल ही पैसेंजर से कोई बात नहीं करनी है। और ये कोशिश किया करें कि जब भी गाड़ी में बैठें तो गाड़ी में स्मेल ना आए। आपको गाड़ी की आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, इंटीरियर वगैरह, गाड़ी सर्विस होनी चाहिए, मैट वगैरह साफ होने चाहिए गाड़ी के, और गाड़ी के लाइटें और हवा वगैरह सही होनी चाहिए। किसी किस्म का ये जो यूं करके यूं क्रॉस करने वाले तमाशे होते हैं, इस तरह की ड्राइव से इज्तनाब कीजिए। ठीक ठाक किस्म का एक स्ट्रेट आप चलते जाएं और एक समझदार बंदे की तरह आप पैसेंजर को ये यकीन दिलाएं कि आप एक समझदार बंदे हैं और आप पूरे तरीके से, पूरी तमीज़ से जा रहे हैं। पैसेंजर अगर आपके पास बैठा है तो उसको ये फील ना हो अनकंफर्टेबल, वो ये महसूस ही ना करे कि भाई हाँ आप उसके वो आपके साथ सफ़र करके किसी कोई गुनाह के जो है ना उसने मतलब कि उसकी भरपाई कर रहा है। मतलब उसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। वो जब आपके साथ सफ़र कर रहा है, गाड़ी जा रही है, तो वो इजी होके बैठा रहे। अगर उसको नींद आई है तो वो सोना चाहे तो सो जाए, लेकिन उसके ये दिमाग में ना आए कि अगले चौक पे आप उसे ऐसी ब्रेक लगाएंगे कि वो वेंट स्क्रीन के पे जाके लगेगा। अगर आप यूं करके यूं वाले क्रॉस लगाएंगे, इधर मोड़ा फिर इधर लगाया गाड़ी को, फिर उधर लगाया, फिर आने जाने वाले ट्रैफिक वाले को आप गालियां दें, तो इस तरह से जो पैसेंजर होते हैं वो ये बात महसूस करते हैं कि भाई ये तो कोई चबल इंसान बैठा हुआ है, इसे तो ना कोई तमीज़ है, ना गाड़ी चलाने की तमीज़ है, ना बोलने की तमीज़ है, ना कोई मकसद के। फिर पैसेंजर जो है ना आपसे अनकंफर्टेबल फील करता है, तो इससे आपका जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको पैसेंजर ने जो रिक्वेस्ट भेजता है, फर्ज करें आपको उसकी जो रिक्वेस्ट है वो, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई देखिए कि पैसेंजर जो आपको राइड भेजता है, आपने उसकी राइड को एक्सेप्ट करना है। फर्ज करें आपका जो पेट्रोल का खर्चा है उससे आपको 200-300 रुपये ज़्यादा बचते हैं, या बराबर आप पड़ रहे हैं पेट्रोल के हिसाब से। अब वो पैसेंजर कैसे ढूंढना होता है आप लोगों को, ये मैं बताता हूँ। देखिए भाई, पैसेंजर जो आप लेके जा रहे हैं, आपका अगर उसके साथ रवैया ठीक होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको, 100% गारंटी से, वो आपको नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट कॉल करेगा, आपसे आपका नंबर मांगेगा कि भाई आप हमें अपना नंबर दीजिए, हम दोबारा अगर जाएंगे तो आपके साथ जाएंगे। ये आपका एटीट्यूड बताएगा पैसेंजर को जब आप उसके साथ सफ़र करेंगे। जब आप एक दियानतदारी से समझदार इंसान की तरह आप उसके साथ रवैया रखेंगे, आप उसके साथ जाएंगे, उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, तो उसको पता चलेगा कि आप कोई इस तरह का फजूल हरकतें आपने नहीं करी हैं, आप एक समझदार बंदे हैं। तो वो आपको आपका नंबर भी पूछेगा, आपको दोबारा जब भी वो कहीं जाएगा तो आपको याद करेगा, आपको बुलाएगा। ये आपके लिए एफर्ट होगी उसकी, आप पैसेंजर की, ये आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी वो कहीं जाएगा तो आपको डायरेक्ट बोलेगा, डायरेक्ट कॉल करेगा, और उस टाइम आप उसे ये फिर कह सकते हैं कि सर देखिए कि पहली दफ़ा मैं आपको जब लेकर गया था तो मुझे इतने पैसे नहीं बचे थे, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ मेरी गाड़ी का खर्चा ज़्यादा है, आपके जो किराया है वो कम है, तो बराए मेहरबानी आप जितना फिर आपको जायज़ लगे आप उनसे वो रिक्वेस्ट करके किराया
اپنا بڑھوا سکتے ہیں، فیئر جو ہے آپ کا وہ آپ ان سے زیادہ کروا سکتے ہیں پھر وہ جو پیسنجر ہوتا ہے وہ آپ کی بات کو پورا سمجھے گا، ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو کرایہ ہے وہ واقعی میں صحیح نہیں ہے، تو وہ اس کو زیادہ کرے گا۔ اور آپ نے پوری ایمانداری سے ہی پیسنجر سے وہ کرایے کی بات کرنی ہے کہ بھی ہاں یہ واقعی میں کرایہ میرا کم ہے۔ اگر آپ کا واقعی کم ہو تب آپ نے یہ ریکویسٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کو کمفرٹیبل لگ رہا ہو کہ آپ کا فیئر صحیح ہے تو آپ نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ نے یس سر کر کے جس ٹائم آپ کو جو پیسنجر ہے جو آپ کے ساتھ ایک دفعہ سفر کر گیا ہو، اگر وہ دوبارہ آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو جب بلاؤں تو آپ نے آنا ہے، تو آپ نے اس کے پاس چلے جانا ہے۔ یہ ہے ارننگ کا طریقہ۔ اس سے ایسے آپ کی ارننگ ہوتی ہے ڈبل۔ اس طرح آپ کو کیا فائدہ ہونے لگا ہے؟ آپ کو یہ فائدہ ہونے لگا ہے کہ یہ جو آپ چارجز دیتے ہیں، یہ جو آپ ایپ کو چارجز دیتے ہیں، یہ آپ ینگو کو دیتے ہیں، اوبر کو دیتے ہیں، یا آپ ان ڈرائیو کو دیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ چارجز بچ جاتے ہیں۔ اب جیسا کہ کوئی سی پیسنجر کو آپ نے آج ڈراپ کیا ہے اس کی ڈیسٹینیشن پر، اور اب اس ٹائم اب آپ نے پیسے دوبارہ اپنی ایپ پہ لگانے ہیں کہ بھئی ہاں آپ کو آرڈر آئے اور آپ کی ایکسیس زیادہ ہو، آپ کی ایکسیس ہو کہ آپ پیسنجر کوئی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر سکیں۔ تو اب جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک بندہ ڈائریکٹ کال کر کے بلاتا ہے کہ کل آپ نے 9 بجے آنا ہے، مجھے ریسیو کر کے آپ نے فلاں جگہ پہ چھوڑنا ہے، تو اس سے وہ والے چارجز جو آپ ایپ کو دیتے ہیں، آپ یہ مطلب کہ وہ تو باہر سے آپ کا سودا ہو گیا، تو یہ 400 یا 300 لگتے ہیں یا آپ کے 200 لگتا ہے، جتنے پیسے آپ کے لگتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی انکم سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں انکم کا ارننگ کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ایپ کے آپ چارجز دیتے ہیں یہ آپ کے بچ جائیں، اور اس کے بعد آپ کا کام اتنا لمبا ہو جائے گا کہ آپ کو باہر سے ہی کالیں آئیں گی۔ آپ اتنے اچھے اگر بن جائیں گے، آپ ایک اچھے ڈرائیور بن کے لوگ اپنے پیسنجر کے ساتھ سفر کریں گے، تو ظاہری بات ہے کہ پیسنجر آپ سے رابطہ کرے گا، آپ کو ڈائریکٹ کال کر کے وہ بلائے گا۔ آپ کو ایپ پر جانے کی ضرورت بھی کوئی دن کے بعد نہیں پڑے گی، آپ کے پاس کام ہی اتنا ہوگا۔ تو ارننگ بڑھانے کے لیے یہ ایک اچھا قدم ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ٹپس ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے پیسنجر کا دھیان کرنا ہے، پیسنجر سے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے سفر کے دوران، گاڑی چلتی رہے، آپ نے اپنا دھیان گاڑی کی ڈرائیونگ پر رکھنا ہے۔ اگر پیسنجر کچھ بولتا ہے تو اسے زیادہ تیز آواز میں بات نہیں کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ پوچھے کہ بھیا آپ آگے والے پمپ پہ ذرا بریک لگائیے، میں نے پانی پینا ہے، تو آپ ایسے دیکھیں اس کو کیا ہے بھائی، تو ایسے چیخنا چلانا بھی نہیں ہے۔ ذرا طریقے سے ان سے کہیے جی سر جی ضرور بریک لگاتے ہیں، انشاءاللہ رک جاتے ہیں، مسئلہ بھی نہیں ہے۔ آپ 10 منٹ رکیں، آدھا گھنٹہ رکیں، گھنٹہ رکیں، کیوں بھائی کسی کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک پمپ پہ روک کے پانی کے لیے آدھا گھنٹہ آپ کا ویسٹ کر دے، اسے بھی گھر جانا ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں روکے گا، وہ صرف پانی پی کے ہی واپس آ جائے گا، آپ چل پڑیں گے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کا رویہ رکھنا ہے پیسنجر کے ساتھ، ہر پیسنجر کے ساتھ، اور خاص کر ان لوگوں کا دھیان کرنا ہوتا ہے آپ نے جو آپ کے ساتھ فیملی جا رہی ہو۔ تو فیملی کے وقت آپ نے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے، آپ کی جو نظر ہے وہ سامنے ڈرائیونگ پہ ہونی چاہیے۔ آپ نے کسی قسم کی کوئی فضول بات، کوئی مرد بھی بیٹھا ہے تو اس سے نہیں کرنی، اگر آپ کے ساتھ فیملی جا رہی ہے تو ان کی کسی قسم کا ان کو یہ نہ لگے کہ یہ تو کوئی منحوس بندہ بیٹھا ہوا ہے، خواہ مخواہ میں باتیں کر رہا ہے، نہ کوئی بات کرنے کی ہے نہ کچھ، مطلب آپ نے ایک سمجھدار انسان کی طرح آپ نے سفر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اب رائڈ میں پیسے نہیں بچے۔ تو جو بات ارننگ کی ہے نا، تو ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اب آپ نے پیسنجر کو اس کی ڈیسٹینیشن پہ چھوڑا اور اب آپ کو پیسے نہیں بچے ہیں، تو آپ نے سیدھا بس سٹاپ پہ جانا ہے۔ آپ نے بس سٹاپ، ویگن سٹاپ، سٹینڈ پہ چلا جانا ہے۔ کوئی بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ڈرائیور بندے کو بھی ہاں یہ سامنے کوئی سواری آ رہی ہے، پیسنجر آ رہا ہے، تو اس کو کہہ دیتا ہے بندہ کہ بھئی آپ جاتے ہیں نا، کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو ہر سٹاپ پر آپ کو گاڑیاں لگی نظر آتی ہیں کہ بھئی یہ فلاں شہر کو جاتی ہے، یہ فلاں شہر کو جاتی ہے۔ آپ نے جس شہر کو جانا ہو اسی سٹینڈ کے آگے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ ایک دو سواری کو پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھا کے، اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیور ہے تو آپ اس کو ساتھ لے کے آپ اس سے پیسے وصول کر لیں۔ اس طرح سے آپ کا جو مطلب کہ فیئر ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کرایہ صحیح ملا ہوا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو لے جائیں، تو آپ واپس خالی پیر آ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈبل کما لیں تو آپ چلے جائیں۔ میں آج ہی گیا تھا، ابھی بلکہ 2 گھنٹے پہلے میں واپس آیا ہوں، تو میں نے یہی کام کیا کہ میں ایک سائڈ سے مجھے کرایہ بھی صحیح ملا، 4000 روپے کرایہ ملا، ٹوٹل 100 کلومیٹر کا سفر گاڑی نے طے کیا ہے۔ 4000 مجھے کرایہ ملا ہے اسی گاڑی کا، یہ جو ٹویوٹا گاڑی ہے اس کا 4000 روپے میں نے واپسی پہ جو سٹینڈ تھا، ویگن سٹینڈ، وہاں پہ گاڑی کھڑی کر دی۔ مجھے 2 سواریاں اور میرے پاس آ گئیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے جانا ہے تو میں جا رہا ہوں، آپ مجھے کرایہ دے دیجیے، میں آپ کو لے جاتا ہوں، فلاں جگہ پہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو وہ میرے ساتھ ایگری ہو گیا اور میں ان کو لے آیا، اور اس طرح سے میرا جو ہے نا 1000 روپے اور زیادہ بن گیا، جو کہ میں 5000 روپے میں مطلب کہ اپنے گھر میں واپس آ گیا۔ اب آپ اندازہ کریے کہ 5000 روپے میں گاڑی نے صرف 100 کلومیٹر سفر کیا ہے، تو اس میں اس کا خرچہ آیا ہوگا 2500 روپے۔
جو کہ اے سی کے ساتھ میں نے کیا تھا. اے سی چل رہا تھا گاڑی کا. ابھی موسم نہیں ہے اتنا لیکن گاڑی کا اے سی چلتا رہا. میں نے آن رکھا. اور یہ اچھی آپ کی عادت ہوگی اگر آپ پیسنجر کو یہ والی سہولت بھی دے دیتے ہیں. تو اگر آپ کا رینٹ صحیح ہو, فیئر صحیح مل رہا ہو, تو اے سی آپ ان کے کہے کے بغیر بھی آن کر دیا کریں. یہ اچھی بات ہوتی ہے. تو اس طرح سے 5,000 میں آپ اندازہ کریے 2,500 کے خرچے کے ساتھ مجھے 2,500 روپے بچ گئے ایک صرف 3 گھنٹے کا. تو اس طرح آپ ارننگ کو بڑھا سکتے ہیں. میں اپنی ارننگ اسی طرح بڑھا رہا ہوں. 2,000 2,500 3,000 الحمدللہ کما لیتا ہوں ڈیلی. آپ بھی ایسے کمائیے. ابھی کے لیے میں اجازت دیجیے. ملتے ہیں کل کے ولاگ میں. کل آپ کو حال احوال دیں گے انشاءاللہ. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.